बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो हमने आपसे एक बात कही थी कि ये हमला इमरान खान पर नहीं हुआ, ये हमला हमारी फ़ौज पर हुआ है, हमारे इदारों पर हुआ है, हमारी आवाम पर हुआ है, हमारे मुल्क पर हुआ है। क्योंकि जब से जो बाइडन इंतज़ामिया आई थी तब से ये प्लानिंग्स हो रही थी, इंडिकेटर्स मिल रहे थे और हम आपको साथ साथ बताते जा रहे थे और जैसा जैसा हमने आपको बताया था वैसा वैसा हुआ। आज हमारे पास कुछ नई खबरें हैं जिसमें अमेरिका ने कोशिश की है हमारे दिफा को कमज़ोर करने की। इसे हमारे इदारों पर हमला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। एक और बहुत बड़ा हमला किया है हमारी मईशत को मज़ीद कमज़ोर करने का। पाकिस्तानियों के लिए जो एक ही उम्मीद की किरण रह गई है उसे भी ख़त्म करने का। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इस सब के पीछे सिर्फ अमेरिका नहीं है, भारत भी है, इसराइल भी है। इसराइल का एक बहुत बड़ा मोहरा आकर हमारे सरकारी कंपनियों में बैठने वाला है। हम अपने कीमती असासे उसके हवाले करने जा रहे हैं, हमें इतना मजबूर कर दिया गया है। तो ये सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखते हैं और आखिर में आपको इमरान रियाज खान के हवाले से लेटेस्ट अपडेट देंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, वो हमसे कई गुना बड़ा है। उसकी मैन पावर, उसकी इकोनॉमी, उसकी आबादी और असलहे के तो उसने ढेर लगाए हुए हैं। भारतीय फ़ौज का जो सालाना बजट है वो तकरीबन 75 अरब डॉलर्स है। हमारी फ़ौज जो उसका मुकाबला करती है उसका बजट तकरीबन 1300 अरब का है, 1300 अरब रुपए का। उसके बावजूद भी हमारी फ़ौज उनका बेहतरीन मुकाबला करती है क्योंकि इनकी बेहतरीन ट्रेनिंग है, बेहतरीन तरबियत है और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम ज़्यादातर असलहा खुद बना रहे हैं या चीन हमें सस्ते दामों फ़रोख्त करता है। अब पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि अमेरिका चाहता है कि भारत को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बनाया जाए और उसमें पाकिस्तान भी अमेरिका की मदद करे। यानी भारत को खित्ते का थानेदार बनाना है, चीन को उसके अंडर में लाना है और पाकिस्तान इसमें भारत की मदद करे। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका भारत का कितना खैर ख्वाह है और पाकिस्तान का कितना है। हमने आपके सामने बहुत पहले एक पेशनगोई की थी कि IMF पाकिस्तान को इतना मजबूर करेगा, इतनी नाक से लकीरें खिंचवाएगा कि पाकिस्तान को IMF की तमाम शराइत माननी पड़ेगी। और अगर इमरान खान के दौर में IMF ऐसा करता तो बहुत सारे दोस्त ममालिक थे जो हमारी मदद कर लेते, क्योंकि हमारा एक अनऑफिशियल अनअनाउंस्ड ब्लॉक बन चुका था जो इंतहाई मजबूत हो चुका था। इमरान खान को हटाकर उन तमाम ममालिक को पैगाम दिया गया कि देखो इसके साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो वो ममालिक तो हमसे वैसे ही दूर हो चुके हैं। चीन ने तो पाकिस्तान को यहाँ तक कह दिया है कि हम आपकी बार बार मदद नहीं कर सकते, गलती आपकी अशराफिया करे और ठीक हम करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें आप पर एतबार ही नहीं है। यानी अब कोई मुल्क पाकिस्तान की मदद को तैयार नहीं है तो हमें IMF की शराइत माननी पड़ेगी। आज IMF ने 2 सख्त तरीन शराइत रखी है हमारे सामने। अब खबर सुने, हुकूमत पाकिस्तान ने नए माली साल में बुनियादी बजट सरप्लस हासिल करने के लिए IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए मुसल्लह अफवाज के तरक्याती प्रोग्राम में 72 अरब रुपए की कमी कर दी है। ट्रिब्यून के मुताबिक 153 अरब रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस या कौमी पैदावार का 0.2% होना IMF के बेल आउट पैकेज की बहाली के लिए बुनियादी शराइत में से एक है। इस कमी के बाद वज़ीर ख़जाना ने उम्मीद का इजहार किया है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम से कबल IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। इस बजट में मुसल्लह अफवाज के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 363 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। वज़ीर ख़जाना ने कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद जो नज़रसानी शुदा बजट जारी किया, इसके मुताबिक बजट की फरहमी को कम करके 363 अरब से कम करके 291 अरब रुपए कर दिया गया है। तो नाजरीन, ये पहला हमला है। IMF ने मुतालबा भी कर लिया और हमने मान भी लिया। फिर हमने आपको एक और ख़बर भी दी थी कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि चीन के साथ जो CPEC की मद में मुआहदे हुए हैं उन्हें रीन्यू किया जाए, यानी नई शराइत पर, अपनी शराइत पर दोबारा से मुआहदे करो। और वो शराइत क्या होंगी वो IMF बताएगा, जिनको चीन कभी भी नहीं मानेगा, ताकि पाकिस्तान CPEC से पीछे हट जाए
اور G7 ممالک جو نیا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں BRI کے مقابلے میں پاکستان اس کا حصہ بن جائے، کیونکہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام ہے، اگر پاکستان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس پروجیکٹ سے گوادر نکل جاتا ہے، اور گوادر انتہائی اہم ہے۔ امریکہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ چین کو گوادر تک رسائی ملے۔ اس کے بعد اب IMF نے کیا ہے، آپ کو خبر سناتے ہیں کہ IMF پاکستان پر چین سے مزید قرض لینے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبوں کے لیے اسلام آباد کا چین سے 7.9 بلین پاکستانی روپے حاصل کرنے کا منصوبہ اب IMF کی سفارشات پر منحصر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بیرونی طاقتوں کی مدد سے چلانا غیر پائیدار ہے اور پاکستان کو ساختی اصلاحات کی اشد ضرورت ہے۔ IMF نے چین سے پاکستان کے قرضوں اور چینی خود مختار پاور پروڈیوسرز کو من مانی طور پر زیادہ ادائیگیوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں اور اسلام آباد کو بیجنگ کے ساتھ اپنے توانائی کے معاہدوں پر دوبارہ بات چیت کرنے کی تجویز دی ہے۔ اب ناظرین تیسری خبر بھی سن لیں۔ عرب امارات نے پاکستانی سرکاری کمپنیوں کے حصص کی خریداری کی پیشکش کر دی ہے۔ اب ناظرین کہانی کیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جب سے آئی ہے، اس نے جتنے بھی ممالک کے دورے کیے ہیں، انہوں نے امداد مانگی ہے، ہاتھ پھیلائے ہیں، بھیک مانگی ہے۔ ہر ملک نے ان کو یہی کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اگر کوئی پلان ہے تو وہ لا کر بتاؤ۔ اب یہ تجربہ کار پلان کہاں سے لاتے؟ وہ تو نالائق عمران خان لے جایا کرتا تھا، جس سے یہ گلا تھا کہ یہ پیسے نہیں مانگتا۔ پیسے نہیں مانگنے کے باوجود ملک بڑے اچھے سے چل رہا تھا۔ آپ مانگ رہے ہیں لیکن آپ سے ملک نہیں چل رہا۔ تو یہ پلان کہاں سے لاتے؟ انہوں نے سوچا کہ چلو اپنے بیمار صنعتی یونٹس کو بیچ دیتے ہیں، جن کو عمران خان اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور کئی سارے اٹھا بھی لیے تھے۔ تو متحدہ عرب امارات نے یہ سب کچھ دیکھا۔ اب متحدہ عرب امارات نے عوامی سطح پر درج سرکاری کمپنیوں میں اقلیتی حصص مذاکراتی قیمت پر خریدنے اور ان میں سے ہر ایک فارم کے بورڈ میں ایک نشست کی پیشکش کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو سرکاری کمپنیاں ہیں ان میں ہمیں 10 سے 12% کے شیئرز دیے جائیں، اور صرف وہی کمپنیاں جو منافع میں جا رہی ہیں، ایسی کوئی کمپنی نہیں جو خسارے میں جا رہی ہے۔ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ کوئی بولی نہیں لگے گی کہ چین بھی آیا ہو، روس بھی آیا ہو، فلاں بھی آیا ہو، صرف ہماری اور آپ کی آپسی بات ہوگی۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ یہ تو ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہیں، میں کوئی بھی آفر کر لوں یہ تسلیم کر لیں گے۔ اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ جو سرکاری کمپنی ہم لیں گے یا اس میں حصہ دار بنیں گے، اس میں ہمارا ایک بندہ بیٹھے گا۔ اور اس پر ہماری تجربہ کار حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، پتہ ہم یہ لگوانا چاہ رہے ہیں کہ کل کو جب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، ہمارے پاس پیسے آ گئے، تو ہم UAE کو یہاں سے نکالنا چاہیں تو کیا ہم نکال سکیں گے یا نہیں، پھر ہمارا اختیار نہیں ہوگا UAE کو نکالنے کا۔ یعنی یہ راضی ہیں، سب کچھ ماننے پر راضی ہیں، صرف اتنا بتا دو کہ کل کو ہم تمہیں پیسے واپس کریں تو نکل جاؤ گے یا نہیں نکلو گے۔ اب ناظرین پلان آپ کو سمجھ آ رہا ہے، وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم آپ کو سالوں سے بتا رہے ہیں۔ پاکستان کو گھٹنوں پر لایا جا رہا ہے، ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے اب سخت سے سخت ترین مطالبے آتے جائیں گے، کیونکہ آپ مجبور ہوں گے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتا، آپ کو IMF کی ہر شرط ماننی پڑے گی۔ اور IMF کون ہے؟ امریکہ۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ دفاعی بجٹ آپ سے کم کروایا جائے گا، اس کی شروعات بھی ہو چکی ہیں، اور اب UAE آ کر آپ کی سرکاری کمپنیوں میں بیٹھے گا، اپنے بندے بٹھائے گا۔ UAE کون ہے؟ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی، اسرائیل جس کا IMF پر بھی بڑا اثر و رسوخ ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو گیم سمجھ آ رہی ہوگی، ہماری وہ بات کہ یہ حملہ عمران خان پر نہیں ہے، یہ ہمارے اداروں پر ہے۔ اب عمران ریاض خان کی بات اٹھا لیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ عمران ریاض خان کے خلاف نہیں، وہ تو ہیرو بنتا جا رہا ہے۔ اسے خدا نخواستہ کچھ کر بھی دیا تو تاریخ میں اس کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ عمران خان بھی ہیرو بن گیا ہے، عمران ریاض خان بھی ہیرو بن گیا ہے، ویلن کون بن رہا ہے یہ ذرا سوچیں، اور کون بنا رہا ہے یہ ذرا سوچیں۔ وہ لاکھوں کروڑوں کی بورڈ واریئرز جو ہمارے اداروں کے حق میں آواز اٹھایا کرتے تھے، جو ہمارا نیریٹو دنیا کے سامنے رکھتے تھے، جو ہمارے لیے 5th جنریشن وار لڑا کرتے تھے،
آج وہ ہمارے اداروں کے خلاف ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ عمران ریاض خان، یہ سارے صحافی یہ پاکستان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ جتنے بھی صحافی جن پر اس وقت مقدمے چل رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے، لیکن یہ اداروں کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ پاکستان کو۔ اگر آپ نے عمران ریاض خان کو گرفتار کرنا تھا تو پولیس کو بھیجتے، پیچھے رینجرز کی گاڑیاں کیوں نظر آئیں؟ جب لانگ مارچ میں آپ نے ظلم کرنا تھا، عوام پر تشدد کرنا تھا، بربریت کرنی تھی، تو آپ نے فوج کو کیوں طلب کیا؟ عوام نے تو دیکھا کہ رینجرز کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ہم پر شیلنگ ہو رہی ہے، تو یہ امپورٹڈ سرکار بڑے خطرناک ارادے لے کر آئی ہے۔ عوام اور اداروں کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے، جو ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس قوم کے لیے خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے آج 100 میں سے 90 لوگ، 95 لوگ ڈر جائیں، اپنا منہ بند کر لیں، لیکن ان کے اندر جو محبت تھی وہ ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اور پھر عمران خان اور عمران ریاض خان یہ دو ایسے بندے ہیں جن کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کو جھکایا نہیں جا سکتا، اور اگر انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو یہ اتنی بڑی غلطی ہوگی جسے کبھی ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکے گا۔ اور ہماری عدالتوں سے گزارش ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس ملک میں قانون ہے کہ ایک ہی ایف آئی آر مختلف تھانوں میں درج نہیں ہو سکتی، تو پھر اسے کیوں کبھی کسی شہر گھسیٹا جا رہا ہے؟ محترم چیف جسٹس کو چاہیے کہ 100 موٹو ایکشن لیں۔ عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو کیا ہوا، رات 12 بجے عدالت کے دروازے کھولیں اور آرڈر جاری کریں کہ اگر چکوال کی عدالت نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے یا اٹک کی عدالت نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، پھر لاہور کی عدالت میں لے جانے کا کیا مقصد؟ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔